السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیملی، اور امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے اور خوب رمضان کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے گائز، سحری کا ٹائم ہے اور ہمارے ساتھ پڑوس میں جو ہے وہ ایک فوتگی ہو چکی تھی، تو ان کی سحری جو تھی ہم نے پریپیئر کرنی تھی۔ تو یہ پھر ہم لوگ تقریباً 1 بجے ہمیں کنفرم ہوا ہے اور ہم لوگ پھر لگ پڑی ہیں، آٹے وغیرہ گوندا کیا ہے، پھر سالن وغیرہ ریڈی کیے ہیں اور پھر باکسز وغیرہ نکالے ہیں کہ جس میں ہم نے ڈال کر دینا کرنا تھا۔ جو مینیو ہم نے سیٹ کیا تھا وہ چنے اور چکن تھا، ساتھ میں دہی اور فرائی ایگ تھے اور ساتھ میں پراٹھے اور چائے وغیرہ۔ تو چلیے گائز، آج کے جو میرا ولاگ ہے وہ میں اپنا پرسنل ایک اپنا جو جرنی ہے بڑا دکھ بھرا، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اور وہ جو میرا سفر تھا وہ یہ تھا کہ اولاد میری نہیں تھی 6 سال، تو وہ میں نے سفر کیسے گزارا۔ تو اور یہ جو سفر تھا بہت زیادہ ٹف تھا کہ اس سفر میں ایک معاشرہ ایک عورت کو کیسے دیکھتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور بڑی دکھی سی سٹوریز ہیں میری، اور لیکن یقین جانیے یہ سفر شیئر کرنے کا آپ کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات عطا کرتی ہے، اللہ کی ذات انسان کو وہاں سے عطا کرتی ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یقین کریں آپ اس بات کا۔ تو چلیے گائز، 6 سال تک میں اولاد کے لیے بہت زیادہ میں نے اسٹرگل کیا، میں نے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا کیا، بہت زیادہ جس نے جہاں جہاں بتایا میں وہاں پر گئی، وظائف وغیرہ پڑھے اور بہت زیادہ تعویذ وغیرہ بھی لیے کیے کہ اللہ کرے کہ کسی طرح سے میری اولاد ہو جائے، لیکن ہر طرح کا جو تجربہ تھا وہ فیل ہی ہو جاتا۔ تو بس اللہ کی ذات انسان کو آزما رہی ہوتی ہے، اور آزمائش کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات انسان کو ایک حد سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو بس میرے اللہ نے بھی مجھے اتنا ہی آزمایا ہے جتنی میری ایک لمٹ تھی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرے اللہ نے پھر اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے مجھے نوازا ہے۔ اور میری یہ سٹوری ان بہن بھائیوں کو خاص طور پر سمجھ آئے گی جن کی اولاد نہیں ہے، یا جنہوں نے اولاد پانے کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا ہے اور ہر چیز کا مقابلہ کیا ہے۔ تو چلیے گائز، میں اور میری جٹھانی ہم دونوں کی گٹھی شادی ہوئی تھی، تو ماشاءاللہ ان کے 7 بچے ہونا شروع ہو گئے تھے اور میری اولاد نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، دعائیں وغیرہ کرتی تھی، پھر ایک ٹائم آیا پھر ٹریٹمنٹ وغیرہ شروع کروا دیا۔ ہر طرح کا تجربہ جو تھا وہ فیل ہو جاتا، ہر طرح سے میں نا امید ہو جاتی۔ میں ہر دفعہ یہ امید لگاتی کہ اب مجھ پہ کرم ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا۔ بہت سارے وظائف بھی کیے۔ تو اس ویڈیو میں صرف آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ میں نے ایسا کیا کیا یا ایسا کیا ہوا کہ اللہ کی ذات نے مجھے 3-4 گھنٹوں میں وہ خوشخبری سنا دی۔ تو چلیے گائز، ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ بے بس ہو کر بیٹھ گئی اور میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر میں نے اپنا قرآن مجید کھولا۔ تو میں قرآن مجید کا سبق پڑھتے پڑھتے میں اتنا روئی، یقین کریے میں اتنا روئی کہ میرا جو قرآن مجید تھا وہ مکمل طور پر گیلا ہو چکا تھا، اور میں اس قرآن مجید پہ بے ہوشگی کی حالت مجھ پہ آ گئی تھی، مجھ پہ بالکل خاموشی چھا گئی تھی اور سکتے کی حالت نہیں ہوتی، مجھ پہ وہ حالت آ گئی تھی، اور میں نے اپنا سر وہاں رکھ دیا اتنی دیر کہ میں قرآن مجید کے اوپر سوئی گئی، روتے روتے میں سو گئی۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو بس میرا دل اتنا مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنا جتنا بھی درد تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو بڑی غفور و رحیم ہے، اور وہ کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی، اور جب انسان اس کو اتنے دل سے پکارے اور اتنی لگن سے پکارے تو وہ ہمیشہ اس کا جواب ضرور دیتی ہے۔ اور اس ولاگ میں میرا مقصد آپ کو یہ چیز بتانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ضرور ہیں، لیکن جب ہم بے حد شدت سے مانگتے ہیں اور اس کے ہو کر مانگتے ہیں اور اتنا سیریس مانگتے ہیں تو وہ نوازتا ضرور ہے، اور وہ وہاں سے عطا کر دیتا ہے جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یقین جانیے اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ جب انسان بالکل ایک کنارے پہ پہنچ جاتا ہے اور بس اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات وہاں سے معجزہ کرتی ہے، اور معجزات ہوتے ہیں زندگی میں، اور یہ معجزہ ہی تھا میرے لیے۔
کہ میں دن کو اتنی بے بس ہو کر اللہ کے سامنے بیٹھی روئی کہ میں قرآن مجید پہ بے ہوش ہوگی، بے ہوشگی کی حالت مجھ پہ طاری ہوگی، اور تقریباً یہ کوئی آدھا ایک گھنٹہ رہا۔ تو یقین جانیے یہ تقریباً ظہر کی نماز کے ٹائم کی سٹوری ہے، اور یقین جانیے جب مغرب کا ٹائم آیا تو مجھے میرے اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ یقین جانیے اب یہ معجزہ تھا۔ اب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس ٹائم ہماری کیا کنڈیشن تھی۔ میرا اللہ پہ کتنا یقین جو تھا وہ کامل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا نہیں یا اللہ، میں نے اللہ سے توبہ کی، میں نے کہا یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ناممکن تو ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسے انسانوں کے لیے ناممکن چیزیں ہیں، اللہ تو کن فیکون پہ قادر ہے۔ میرا اللہ تو بیدک الخیر، تمام خیریں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میرا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ جب وہ کہہ دے کن تو پھر فیکون ہو جاتا ہے، یقین جانیے ہو جاتا ہے۔ بس صرف ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ عطا کر دیتا ہے، وہ وہاں سے ہمیں عطا کرتا ہے جہاں سے ہم نے گمان نہیں کیا ہوتا۔ یقین جانیے جب مجھے وہ خوشی ملی، میرے اللہ نے مجھے خوشخبری سنائی، تو اس پل کا جو تھا وہ لمحات میرے الفاظ بھی نہیں بیان کر سکتے، وہ خوشی میرے الفاظ نہیں بیان کر سکتے کہ میرے جسم پہ رونگٹے جو وہ طاری ہو چکے تھے، میرے جسم کانپ رہا تھا، اور میں نے کہا یا اللہ یہ تو معجزہ ہے، میرا اللہ تو معجزہ کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے اپنے بندے کو کہ بے بس تو ہے، میں تو بے بس نہیں ہوں نا۔ واقعی ہمارا اللہ بے بس نہیں ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور پھر میرے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا، اپنی رحمت سے نوازا، اور بیٹیاں تو ہوتی اتنی خوبصورت ہیں، یقین جانیے کہ بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں بیٹیاں، گھر کی رونق ہوتی ہیں، زینت ہوتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، اور جو بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں وہ اتنی بے لوث محبت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، یقین جانیے۔ پھر میرے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا، اور الحمدللہ آج میری ایک بیٹی ہے، اور میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اور میں اپنے اللہ سے اور اولاد کی طلبگار ہوں، میں اپنے اللہ سے ضرور مانگتی ہوں، پر میں اپنے اللہ کا شکر بھی بہت ادا کرتی ہوں کہ میرے اللہ نے میری ممتا کو ٹھنڈک پہنچا دی، مجھے میرے اللہ نے سکون بخشا، اور یقین جانیے میں مانگتی اللہ سے اس لیے ہوں کہ میرا اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں جب تیرے خزانے بھرے ہوئے، میں تجھ سے تیری عطا کے مطابق کیوں نہ مانگوں، میں تو اپنے اللہ سے بہت مانگتی ہوں۔ یا اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اپنے رحمت کے خزانوں میں سے عطا فرما، یا اللہ مجھے وہاں سے عطا کر جہاں سے میں نے گمان بھی نہ کیا ہو، یا اللہ مجھے صحت والی، رحمتوں والی، برکتوں والی، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میں اللہ سے ابھی بھی طلبگار ہوں، یقین جانیے، اور ہمیں اللہ سے کیوں نہیں طلبگار ہونا چاہیے، وہ تو اتنا بڑا اللہ ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کر سکتا۔ جتنے ہمارے اللہ کی شان ہے ہمیں اس کے مطابق جا کے مانگنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ کے دعائیں مانگتے نہیں، اللہ کو دیکھا کریں کہ ہمارا اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا بڑی ذات ہے، اس کی ذات کے مطابق اس سے مانگا کریں، یقین جانیے وہ دینے والا اللہ ہے۔ بس میرے آج کے ولاگ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں آپ سے یہ دکھ بھری اپنی جو لائف کا ایک فیز تھا وہ آپ سے شیئر کروں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بے اولاد ہیں یا جو اور اولاد کے طلبگار ہیں اپنے اللہ سے مانگیں، میرے اللہ دینے والا ہے، وہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا، وہ ضرور ہمیں دے گا۔ بس آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ورد کریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ تو میرے نبی کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، یہ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ بڑی تاثیر والی آیت ہے، یقین جانیے اس ایک آیت نے میری ساری زندگی بدل دی، میرے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ تو چلیے میرے بہن بھائیوں، آج ہم لوگ ایک خصوصی دعا کرتے ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، کہ یا اللہ پاک جو لوگ بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان تمام بے اولاد جوڑوں کو صاحب اولاد کر دے اپنے رحمتوں کے خزانوں میں سے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا صدقہ، یا اللہ تجھے پیارے نبی کے آنسوں کا صدقہ، یا اللہ تجھے پیارے نبی کے دعاؤں کا صدقہ آج پیش کرتے ہیں، یا اللہ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے،
اور یا اللہ پاک ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمانا۔ تو چلیے گائز آج کے میں اپنے ولاگ کا آخر کرتی ہوں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔